الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک قوم، ایک علاقے یا ایک زمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا سوچئے، جب یہ رحمت دنیا میں تشریف لائی تو دنیا کیسی تھی؟ خاص طور پر عورت کی حالت کیسی تھی؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت صرف الفاظ میں نہیں دی، بلکہ اس کے حقوق کو قرآن و سنت کے ذریعے محفوظ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے جاہلی معاشرے میں عورت کی حالت انتہائی خراب تھی۔ بعض لوگ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عورت کو عزت، زندگی اور حقوق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بوجھ نہیں، رحمت اور جنت کا ذریعہ قرار دیا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی پرورش کرے اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ یعنی اسلام نے بیٹی کو وہ مقام دیا کہ اس کی اچھی تربیت انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا بیٹی پیدا ہو تو چہرہ نہ لٹکائے، اسے بوجھ نہ سمجھے، اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرے۔ بیٹی اللہ کی عطا ہے اور اس کی اچھی تربیت عبادت ہے، اور جب یہی بیٹی بڑی ہو کر ماں بنتی ہے تو اسلام اس کے مقام کو اور بھی بلند کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ ذرا غور کیجئے کہ اسلام نے ماں کی تکلیف، اس کی قربانی اور اس کی محبت کو کس قدر عظیم مقام دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جہاں ماں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہاں جب کوئی بھی عورت بیوی کے روپ میں آتی ہے تو اسلام نے عورت کو بیوی کی حیثیت سے بھی عزت دی ہے۔ اسے شوہر کی ملکیت نہیں بنایا بلکہ اس کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو۔ لہٰذا مرد کی دینداری صرف مسجد میں نظر نہیں آنی چاہیے، اس کا اصل اخلاق اپنے گھر میں بھی نظر آنا چاہیے۔ جو شخص باہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہو لیکن اپنی بیوی کو ذلیل کرے، اس کے حقوق پامال کرے، اس پر ظلم کرے، تو اسے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ یاد رکھیں جس طرح مرد ایک انسان ہے نا، اس طرح عورت بھی انسان ہے۔ وہ ماں کے روپ میں ہو، وہ بہن کے روپ میں ہو، وہ بیٹی کے روپ میں ہو، وہ بیوی کے روپ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، وہ انسان ہے۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار مرد یا عورت ہونا نہیں بلکہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی اچھے طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا،
نکاح میں اس کی رضامندی اور مہر کا حق دیا، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کی اور اس پر ظلم کو حرام قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنی عزت دی ہے تو آج کے معاشرے کے جو مرد ہیں عورت کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا اس کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹی کو وہ محبت دیتے ہیں جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا ہم اپنی ماں کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا آج کے معاشرے کے مرد اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا آج کے معاشرے کے مرد عورت کی عزت کو اپنی گفتگو، نگاہ، موبائل اور سوشل میڈیا پر محفوظ رکھتے ہیں؟ یاد رکھیے، عورت کی عزت صرف تقریروں کا موضوع نہیں، یہ آج کے مرد کے کردار کا امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ لہٰذا آج کے معاشرے کے مردوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عورت کو عزت دیں گے یا جاہلیت کے ان رویوں کو دوبارہ زندہ کریں گے جنہیں اسلام نے ختم کیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر عورت کی عزت و حرمت کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔